السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. ہمارے ساتھ ایک کالر لائن پہ موجود ہیں. ہیلو. ہیلو جی السلام علیکم, کون بول رہا ہے؟ فاطمہ بات کر رہی ہوں. جی فاطمہ, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ. سوال کیا آپ کا؟ جی میں نے مسٹر زید حامد کو سنا ہے, he talks a lot about motivating the youth and all. لیکن I just wanted to ask him about the youth which is insensitive, the youth which is apathetic. اور آپ اس کے سامنے اللہ کی بات کرو اور پاکستان کی بات کرو تو اس کو اتنا گلیمرس سمجھتے ہیں, اور جو ان کی اسٹے کول اپروچ ہے, you just can't move them. They're like stones. I mean, what to do of them? Actually, ہمارا جو اسکول میں ہے, I have a subject where we talk a lot about social issues and stuff like that. So whenever I speak there, تو تھوڑا سا میں اسلام کو بھی ہمیشہ پتہ نہیں کیوں بیچ میں لے آتی ہوں. That's very natural. لیکن اتنے وہ apathetic ہیں کہ وہ آپ کی شکل نہیں دوبارہ دیکھنا چاہتے جب آپ اسلام کو social issues میں لے آؤ. جبکہ پاکستان ہے, اسلام is our state religion. Can you please touch on that? Thank you, very good question. یہ صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ میرے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے کہ کیونکہ ہم جو جس نان بلیونگ ورلڈ میں رہتے ہیں, جس دنیا میں ہم لوگ رہتے ہیں, وہ نان بلیورز ہیں. دے تھنک اٹس کول to believe in nothing and to stand up for nothing, and we're all about peace and we're all about harmony and we're all about democracy. hum to we know what the fashions are, kaun sa band, kaun si film, they just want to be connected to that world and not see the world how it is. And obviously حکیم صاحب نے اس بات کو بہت دفعہ ڈسکس بھی کیا. میرے ساتھ یہ پرسنلی آپ کو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ میرے ساتھ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یار تم یہ باتیں کرتے ہو, تمہارا تو سب لوگ مذاق اڑائے. میں نے کہا کون اڑا رہا ہے مذاق میرا؟ تو کہ وہ فلانا. تو میں کہتا ہوں کہ وہ سارے میرے سٹینڈرڈ کے لوگ نہیں, میں ان سے ملنا بھی نہیں چاہتا. تو اگر وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی غلط چیز کر رہا ہوں, وہ تم لوگ آؤ گے میرے پاس روتے ہوئے جب تمہارے پاس کوئی اور رستہ, یا تمہیں جب دجال زمین پہ لٹا کے مسل رہا ہوگا نا, پھر تم کہو گے ہاں یار علی تم یہ باتیں کہتے تھے اس وقت, تو اب ہمیں سمجھ آ رہی. آپ کچھ ایلیبریٹ کریں اس کے اوپر. یہی بات دیکھو, ایک بات ذہن میں رکھیے گا, دنیا میں جب بھی ایک ریولوشنری آئیڈیالوجی اٹھی ہے, جو سسٹم اور سٹیٹس کو کے لوگ ہیں وہ یا مذاق اڑاتے ہیں یا ریزسٹ کرتے ہیں یا الگ ہو کے تماشا دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ یہ آئیڈیالوجی کون جیتے گا, جو جیتے گا اس کے ساتھ ہو جائیں گے. جب اذا جاء نصر اللہ والفتح کی بات ہوتی ہے, ورایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, تو کہا ہے فتح کے بعد لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوئے ہیں. اس سے پہلے انقلاب برپا کرنے والی کور ٹیم چھوٹی ہوتی ہے. ہمارے نوجوانوں کے ساتھ, ہماری پوری قوم کے ساتھ, بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کے ساتھ ہم بات کریں گے, جو 21ویں صدی اور 20ویں صدی میں ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے سب سے بڑا, وہ یہ کہ جو میس میڈیا اور کمیونیکیشنز اور انفارمیشن ایج اور سیٹلائٹس کے ذریعے, جو براڈ کاسٹ کے ذریعے, پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ان کے ذہن کنٹرول کیے گئے, illusion of مائنڈ کنٹرول, illusion of peace دیا گیا ان کو. اس سے بڑا جھوٹ اور مکر اور فراڈ کائنات میں دجال کبھی کریٹ نہیں کر سکتا تھا جو اس نے اس 2 صدیوں میں کر لیا ہے, مائنڈ کنٹرول. لیکن یہ بھی دیکھو انہوں نے 200 سال اس کام میں خرچ کیے ہیں, انہوں نے اربوں ڈالرز خرچ کیے ہیں اس کام کو اچیو کرنے کے لیے, اور خربوں کمائے بھی تو ہیں. لیکن اس اندھیرے میں, تاریک اندھیرے میں آپ ایک چراغ جلا دو تو لوگوں کو روشنی نظر آنے لگتی ہے. اندھیرے کا کمال یہ ہے کہ آپ جتنا بھی اندھیرا کر لو وہ ایک چھوٹے سے چراغ سے بھی دور ہو جاتا ہے. تو ہم لوگ تو اپیرنٹلی یہ مشن جس کو ہم آپ لے کے اٹھے ہیں, اللہ کے فضل سے کیا ریسورسز ہیں ہمارے, کیا وسائل ہیں ہمارے, ہم اس پورے کفر کے سسٹم کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود لاکھوں لوگ ہم سے کنیکٹ ہوئے ہیں. بالکل ہوئے ہیں. جب اگر لوگ مایوس ہیں, نوجوان as they say they're trying to play cool, but there are hundreds and thousands also and thousands also who are coming to connect, جو آ رہے ہیں, جن کی آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا ہے, جو ایک دفعہ شیک اپ کر کے ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہم کس دنیا میں رہتے تھے اور یہ کون سی دنیا جس کو آپ ہمیں دکھا رہے ہیں. جذبہ, جنون, دیوانگی, جوش جتنی ہم نوجوانوں میں دیکھ رہے ہیں. اقبال نے جب یہ بات اس وقت ہمیں کہی تھی کہ نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم ان خشک مٹی کے اوپر ہم چھڑکاؤ کر رہے ہیں اقبال کی آئیڈیالوجی کا, جس کی بنیاد امید کے اوپر ہے, جس کی بنیاد ڈگنیٹی اور غیرت اور حیا کے اوپر ہے, جس کی بنیاد اس فیکٹر کے اوپر ہے کہ تم اپنی تقدیر ساز بھی ہو, کردار ساز بھی ہو, تاریخ ساز بھی ہو. ہم اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لیں گے and we will not let the strategic control of our life be controlled by systems of Dajjal. ہم اس سسٹم کو تبدیل بھی کریں گے لیکن انارکی کے ساتھ نہیں, ریفارم کے ساتھ. ہم ریولوشن جس ٹرم میں دنیا میں سیکولر ٹرم میں ریولوشن استعمال ہوتا ہے کہ جب مارکسسٹ ریولوشن آئی تو انہوں نے زار کو ختم کر کے مارکسسٹ ریولوشن آ گئی, لیکن وہیں سے شروع ہوئے وہیں ختم ہو گئے. صحیح کہہ رہے ہیں. نتھنگ ہیپنڈ.
اس ٹرم میں ریولوشن کا مقصد صرف گول گول اسپرچل انلائٹمنٹ کوئی نہیں اس کے اندر، کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ ایک چکر سے نکلے دوسرے، فرام فرائنگ پین ٹو فائر والی بات. بالکل سر. ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ ایک ریزولوشن ہے، وہ ایک سسٹم سے نکل کر دوسرے سسٹم میں آنے کی، ایک کنفیوژن سے نکل کر روشنی میں آنے کے. اور اللہ یہی بات قرآن میں کہتا ہے کہ من یخرج من الظلمات الی النور، اللہ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آتا ہے. اللہ یہ نہیں کہتا کہ انسان کو وہ ایک چکر میں پھراتا رہتا ہے، بلکہ وہ تو سزا کے طور پہ اللہ کہتا ہے علیہم دائرۃ السوء، ان لوگوں کے اوپر برائی کا دائرہ ہے. دے کنٹینیوسلی کیپ گوئنگ ان سرکلز اینڈ سرکلز اینڈ سرکلز اینڈ دے نیور ریچ اینی کنکلوژن. وی آر ناٹ سیئنگ، ہم فاکس نیوز کی طرح نہیں ہیں کہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وی ٹیل یو یو ڈیسائیڈ. نو، we are telling you the truth because they tell you lies on both axes. انسویشن بھی کرتے ہیں نا، وہ آپ کو پتا کہ some people say this is not true, that's never آپ کو وہ true. دونوں طرف سے جھوٹ بولیں گے تو آپ جو چوائس کریں گے وہ بھی جھوٹ ہوگی. ہم آپ کو اس پورے کفر کے سسٹم کو کٹ اکراس کر کے سچ بتا کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ this is the fact, take it. اور کوئی راستہ تمہارے پاس نہیں ہے اس وقت. تمہیں اللہ، رسول، آخرت، قرآن، دین، سنت، شریعت، ڈگنیٹی، آنر اور پاکستان کے مقام پر آنا پڑے گا. You have no choice but being a Muslim. You have no choice but being a Muslim پاکستانی. اور کیونکہ اب صرف ہمارا معاملہ نہیں رہ گیا ہے، اگر حضور رحمت للعالمین ہے تو پھر مسلمان بھی عالمین میں اپنی تھیٹر آف آپریشن، اپنی ڈیوٹی فیل کرتے ہیں. ہم صرف پاکستان کے لیے نہیں ہیں، انسانیت تکلیف میں، افریقہ کے لوگ ہوں، یورپ کے لوگ ہوں، خود امریکہ کے لوگ، سب سے مظلوم لوگ تو کائنات میں وہ امریکہ کے لوگ ہیں، اور برٹش بھی، کہ جو بیچارے کریڈٹ کارڈز اور بینکنگ فراڈ میں ایسے پھنس گئے کہ اب بیڑا غرق ہو گیا. ہم لوگ تو پھر اپنا کھانا خود اگا لیتے ہیں. ایک ایوریج امریکن بڈھا ہو کے مر جاتا ہے، کبھی کھیت کی شکل نہیں دیکھتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ دودھ بھینس نہیں دیتی، سپر مارکیٹ سے دودھ آتا ہے. He has never seen a cow giving a milk. ایوریج بچے کا وہاں حال یہ ہو گیا. ہم لوگ تو پھر اللہ کے فضل سے زمین کے قریب رہتے ہیں. And we know we can farm our own lands, we can cultivate or grow our own food. اللہ نے ہمیں خزانے دیے ہوئے ہیں. ان بس صرف ہمیں امید چاہیے، حوصلہ چاہیے، ڈگنیٹی چاہیے، and we can do it. یہ معاملہ اب توحید کے بعد اب رسالت سے کنیکٹ کرنے سے ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو بنائے بغیر ہم اپنی قوم کو ریوائیو کر سکیں. Anybody who says کہ میں صرف اللہ کو تعلق رکھوں گا اور حضور سے تعلق نہیں رکھوں گا، ربش. حضور کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. Everything, our honor is by the name of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The love that binds us together. Binds us together is the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اس کو ہم رموز، چاہے مانتا ہو کوئی ریلیجس ہو نہ ہو، کوئی رسول، ہماری جینز میں اللہ کے رسول سے عشق اور پیار گھسا ہوا ہے، اور یہ ہم انشاءاللہ اقبال کے ڈاکٹرن میں. لیٹس جسٹ ٹیک اے بریک، اس کے بعد آتے ہیں واپس.